جب آپ جاب میں ہیں کبھی انٹرٹینمنٹ کا خیال آیا؟ جاب میں کبھی خیال آیا کہ بیٹھ کے گانے سنیں، بیٹھ کے ڈرامہ دیکھیں؟ جب آپ جاب میں ہوتے ہیں تو سارا دل دماغ اس میں فٹ ہوتا ہے، کوئی سارے انٹرٹینمنٹ کے سوئچ آف ہوتے ہیں، سب آف ہوتے ہیں، ویکنڈ پہ جا کے کھلتے ہیں کہ لو بھائی ہوں چلو 2 دن سوکھے ہو جاؤ، ٹھیک 5 دن آپ نے اپنے سارے بٹن آف کیے ہوتے ہیں۔ یہ روز کا کام، میں وہ بات کر رہا ہوں، وہ مثال دے رہا ہوں جو بڑی آسانی سے سب عورتوں مردوں، چونکہ عورتوں بھی جاب کرتی ہیں، آپ بھی جاب کرتے ہیں، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ بھائیو بہنوں، مسلمان مرد عورت موت تک جاب پر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جاب ملی ہے کہ آپ مجھے راضی کر، ہماری جاب ہے کہ ہم نے آنکھ بند ہونے تک اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جو ہی آنکھ بند ہوگی ہماری انٹرٹینمنٹ شروع ہو جائے گی۔ موت کا ظاہر خوفناک ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت جو تشے کوئی نہیں، چھٹی ہو گئی نا، چھٹی ہوئی اور ہمیشہ کے لیے ساری سہولتیں شروع ہو گئی، کام ختم اور سہولتیں شروع۔ اللہ کی قسم موت چھٹی ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا ہے موت چھٹی۔ دیکھنے میں نظر آؤ ڈیڈ باڈی، وہ بھی جا کے زمین میں دبا دیں گے، اوپر مٹی ڈال دیں گے۔ دیکھو اس کائنات میں اللہ کو اپنے حبیب سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، تو ان کو قبر میں ہی لٹایا نا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا ہے نا تو اندر کوئی ہے صحیح جہان، ورنہ اللہ اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہاں بھائی ان کے لیے خوبصورت ایک بیڈ روم بنایا جائے اور اس میں عالی شان بستر بچھایا جائے اور اس کے اوپر میرے حبیب کو لٹایا جائے اور دروازہ بند کر کے آپ لوگ سارے باہر چلے جاؤ۔ زمین کے نیچے ہی پہنچا ہے۔ تو اللہ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی کو زمین کے نیچے ہی سلایا، اتنی عظیم ہستی کو موت کا راستے سے اپنے پاس بلایا، سیدھا نہیں اٹھایا جیسے معراج پہ اللہ نے اٹھایا تھا، معراج میں لے گئے تو اللہ سیدھے اٹھا لیتے، اوپر ہی لے جاتے، لیکن ہم کو موت کے دروازے سے گزارا، مٹی کے نیچے۔ موت تک جاب ہے ہماری جاب 5 دن والی نہیں ہے، 5 دن جاب اور 2 دن اب مزے کرو۔ ہمارے مزے ہیں ہی موت کے بعد کے، ہماری فل ٹائم جاب ہے موت تک۔ ہم گھر میں بھی ہماری جاب ہے، ہم مسجد میں ہماری جاب ہے، ہم دکان پر ہیں ہماری جاب ہے، ہم شاپ پر ہیں ہماری جاب ہے، ہم سفر میں شادی کر رہے ہیں، بچوں کی شادی کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، ڈیلنگ، سب جاب ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ اس میں نہیں۔ ہاں تھوڑی بہت تفریح تو ہو ہی جاتی ہے، جیسے آپ جاب کے دوران 1 گھنٹہ چھٹی ملتی ہے، آدھا گھنٹہ آپ چائے بھی پی لیتے ہو، کھانا بھی کھا لیتے ہو، گپیں بھی لگا لیتے ہو، تو کوئی اتنی شدت سختی نہیں ہے، لیکن ہم موت تک جاب پر ہیں اور مرتے ہی ہماری چھٹی ہو جائے گی اور ہمیں ہمیشہ کے سارے بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے، ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا، ان کے خون و خون ہو گئے۔ انتقال کے بعد جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور کہا احمد تم نے وہ کوڑے کس کے لیے کھائے تھے؟ کہ اللہ میں نے تیرے لیے کھائے تھے۔ سبحان اللہ، یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی۔ جوانی کی لذت پاؤ گے، میاں بیوی کی لذت پاؤ گے، کھانے پینے کی لذت پاؤ گے، زندگی کی لذت پاؤ گے، خوشیوں کی لذت پاؤ گے، لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے۔ اللہ میں نے تیرے لیے کیا۔ تو اس پر فرمانے لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا۔ جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا دوں، چل میرا دیدار کرتا رہے۔ کیا مطلب؟ اس کے لیے پیچھے ہٹ، اس کے لیے معاف۔ جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر لیں، اب 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں،
اب یہاں آپ جا رہے ہیں، اب یہاں چلے جائیں، آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا، اس سے وہاں ہو گیا، آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، جو کہ پروفٹ آ رہا ہے، کچھ نفع آ رہا ہے۔ میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا، میری منزل اللہ ہے، میرے جذبے نہیں، میری خواہشات نہیں۔ جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے، اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتی، جیسے اپنی من کی مراد پا لینے کی لذت ہے، اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑوں گنا زیادہ۔ یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں ملے گی۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاف کرنے کا سلیقہ۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اپنے شوق بدلو، یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے گی کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ رہا ہو، یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگے؟ یہ سجدے، یہ روزوں کی بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، یہ اللہ کے لیے خواہشات کو قربان کرنا، اللہ کے لیے جذبے قربان کرنا، یہ نعمت اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، یہ یہیں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ اپنے لیے جینا چھوڑ دو، اس کے لیے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے، اس کے لیے مرنا سیکھو جس نے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو، اس کا مزہ چکھو۔ غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھتے ہو، غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو، یا اللہ تیرے لیے۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اپنے شوق بدلو، یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے گی کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ رہا ہو،